ایک انسان کے ساتھ اتنی نفرت کہ پورے شہر میں کوئی اسے دفنانے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ وقت کے ساتھ ایک رات کیا ماجرا پیش آتا ہے، پوری رات تکلیف اور پریشانی میں کیوں گزرتی ہے، پھر آگے کیا ہوتا ہے، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ معزز خواتین و حضرات، کسی ملک پر بادشاہ مراد کی حکومت تھی۔ بادشاہ مراد کا تعلق سلطنت عثمانیہ سے تھا۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے چوتھے جانشین تھے جنہوں نے تقریباً 38 سال تک حکومت کی۔ یہ وہ بادشاہ تھے جن کی عمر تقریباً 11 سال تھی جب انہیں بادشاہ مقرر کیا گیا۔ بادشاہ مراد نے ایک رات بڑی تکلیف میں گزاری۔ حیران تھا کہ بادشاہ ہونے کے باوجود اتنی تکلیف کیوں ہے۔ حفاظتی دستہ کے سالار کو بلایا اور اپنی بے چینی کی خبر دی۔ معزز خواتین و حضرات، سپہ سالار نے عوام کی خبر گیری کرنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ دونوں بھیس بدل کر محل سے نکل پڑے۔ ایک شخص کو سڑک پر پڑا ہوا پایا۔ ہلا کر دیکھا تو جسم میں کوئی جنبش نہ تھی، شاید مر چکا تھا۔ بادشاہ نے ارد گرد سے گزرنے والے لوگوں کو آواز دی، انہیں بلایا، آؤ دیکھو اسے کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے روک کر پوچھا، اے انجان آدمی، کیا معاملہ ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہ آدمی مر چکا ہے، آپ اسے اٹھاتے کیوں نہیں؟ اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ یہ کون شخص ہے؟ اس کو کیوں نہیں دفنایا جا رہا؟ لوگوں نے کہا، اے انجان آدمی، یہ کوئی مردہ نہیں ہے، یہ تو گندا شخص ہے، مدہوش پڑا ہوا ہے۔ تب بادشاہ نے پوچھا، کیا یہ مسلمان نہیں؟ اسے اس صورت میں گھر پہنچایا جائے، اسے ہر صورت گھر پہنچایا جائے۔ پھر بادشاہ نے اسے گھر پہنچا دیا۔ تب پتہ چلا کہ وہ شخص واقعہ ہی مر چکا ہے۔ اس کی بیوی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس کی بیوی نے چیخ چیخ کر کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا مرنے والا شوہر نیک آدمی تھا۔ اس کی بیوہ خامد کی لاش کو دیکھ کر رونے لگی۔ عورت کی آہ و بکا سن کر بادشاہ بڑا متعجب ہوا اور پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ لوگ تو اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھے اور تو کہہ رہی ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھا۔ تب اس کی بیوی نے کہا، مجھے لوگوں سے یہی توقع تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند روز شراب کھانے جاتا، جتنی ہو سکے شراب خرید کر لاتا اور گھر کے صحن میں اسے بہا دیتا اور کہتا، چلو کچھ تو دوسروں کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوا۔ اکثر غریبوں کو پیسے دے کر آتا اور کہتا کہ گھر کے دروازے بند رکھنا، اور پھر کہتا کہ آج میں نے گناہ سے کسی کو بچا لیا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ برا آدمی تھا۔ تب میں اسے کہتی تھی، یاد رکھو جس دن تم مر جاؤ گے، نہ کوئی تجھے غسل دے گا، نہ تیری نماز جنازہ پڑھے گا، اور نہ ہی تجھے دفنانے کے لیے تیار ہوگا۔ تب وہ خوب مسکراتا اور مجھے کہتا، میری بیوی گھبرا مت، تو دیکھنا کہ میرے جنازے میں بادشاہ اور علماء کرام بھی شریک ہوں گے۔ یہ سن کر بادشاہ زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا، میں سلطان مراد ہوں، کل ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ چنانچہ کا جنازہ بادشاہ وقت، علماء کرام، اولیاء اللہ اور رعایا کی کثیر تعداد نے پڑھا۔ ہم آج بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض سن کر فیصلے کر بیٹھتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کا بھید نہیں جانتے کہ وہ ہم سے کتنے بہتر انسان ہیں، کیونکہ انسان کی اصل بھید تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی سبق آموز کہانی، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی انسان کے ظاہری بحروب کو دیکھ کر اس کے بارے میں کبھی کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی کے ظاہر اور باطن کو تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ انسان جب کسی کے ظاہری بحروب کو دیکھ کر کوئی رائے قائم کرتا ہے تو وہ رائے اس کے دل میں اس کے لیے محبت یا نفرت کو جنم دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی کے ظاہری پن کو دیکھ کر اس کے بارے میں کبھی کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ معزز ناظرین اکرام، آپ کی یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر ہوں گے حاضر۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کرامت علی کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔